حضرت امیر خسرو دہلوی کی درگاہ اپنے پیر کے چرنوں کی طرف، قدموں کی طرف حضرت نظام الدین اولیاء کے آنگن میں ہی ہے۔ جس طرح ان کی زندگی میں لوگ حضرت امیر خسرو سے اپنی سفارش کہلواتے تھے، اسی طرح آج بھی حضرت امیر خسرو کو پہلے سلام کرتے ہیں اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جاتے ہیں۔ ابو الحسن یمین الدین امیر خسرو دہلوی کو دنیا امیر خسرو کے نام سے جانتی اور مانتی ہے۔ حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے چہیتے مرید تھے اور حضرت امیر خسرو اپنے پیر حضرت نظام الدین اولیاء کے عاشق تھے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں، تیری رے میں تو چرن لاگی، پیر نظام الدین خواجہ نظام الدین، جتنا بھی کروں ناز میرا ناز بجا ہے، پیر نظام الدین خواجہ نظام الدین۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی سرپرستی اور نظر کرم کی وجہ سے حضرت امیر خسرو ایک بے مثال شخصیت رہے۔ 14ویں صدی میں حضرت امیر خسرو نے ہندو مسلم روایات کا سنگم یعنی ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ آج بھی ہندوستان کے گاؤں، قصبوں اور شہروں میں حضرت امیر خسرو کی پہلیاں ساون، بسنت اور شادی بیاہ کے گیت گونجتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کی پیدائش گنگا کنارے اتر پردیش کے ایک قصبے پٹیالی ضلع ایٹا میں سن 1253 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا پیدائشی نام ابو الحسن یمین الدین محمود تھا۔ آپ کے والد امیر سیف الدین محمود ترک تھے۔ والدہ مبارک بیگم ایک راجپوت خاندان سے تھیں۔ ملا جلا گھرانہ تھا۔ حضرت امیر خسرو خود کو ترک ہندوستانی کہتے تھے۔ بچپن سے ہی شاعری لکھتے تھے۔ حضرت امیر خسرو 7 سال کے تھے جب آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے نانا اماد الملک راوت ارض سلطان بلبن کے دربار میں وزیر تھے۔ وہ حضرت امیر خسرو کو اپنے ساتھ دہلی لے آئے اور حضرت نظام الدین اولیاء سے ملوایا۔ اس وقت حضرت امیر خسرو تقریباً 8 سال کے تھے۔ حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہو گئے اور اپنی زندگی کی ہر کامیابی کا سہرا اپنے پیر و مرشد کو پہنایا۔ امیر خسرو کی ہماری تاریخ میں ایک خاص حیثیت رکھی ہے، اس لیے کہ انہوں نے دوستی کی بات کی، انہوں نے ہم آہنگی کی بات کی، انہوں نے بھائی چارے کی بات کی، اور انہوں نے ایک تہذیب میں، ہمارے ہندوستان کی تہذیب میں جس کو ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، اس میں جس قسم کی کنسسٹنسی اور یکسانیت انہوں نے دیکھی، وہ میرے خیال سے اس صدی میں کم سے کم کسی اور نے نہیں دیکھی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امیر خسرو جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ جو ان کے مرید ہیں یا خواجہ نظام الدین اولیاء کے جو مرید ہیں وہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، بلکہ ہندوستان میں جو امیر خسرو کی صلاحیتوں سے واقف ہے یا رہے گا، وہ امیر خسرو کی عزت بھی کرے گا، عقیدت بھی رکھے گا۔ حضرت امیر خسرو ایک طرف عوام کی بولیوں میں برج بھاشا میں گیت لکھتے تو دوسری طرف فارسی میں شاعری کرتے۔ دہلی سلطنت کے 7 سلطانوں کے درباری شاعر رہے۔ فارس کے مانے ہوئے شاعر حافظ شرازی نے حضرت امیر خسرو کو طوطی ہند کا لقب دیا۔
सादी, निज़ामी और फिरदौसी के साथ हज़रत अमीर खुसरो फारसी अदब और शायरी के चौथे सतून माने जाते हैं। आपने फारसी में 4 लाख से ज्यादा शेर लिखे, जिनमें तकरीबन 1 लाख आज भी मौजूद हैं। आज भी ईरान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे मुल्कों में हजरत अमीर खुसरो के कलाम की महफिलें सजती हैं। मिर्ज़ा गालिब, जो हिंदुस्तान के किसी फारसी शायर को नहीं मानते, हजरत अमीर खुसरो के आगे सर झुकाते हैं। गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मजा ना हो, पीता हूँ धो के खुसरवे शीरीं के पाँव। उनके 5 दवावीन हैं जिसका मैंने जिक्र किया। सबसे पहला दीवान तोहफ़तुस सग़्र है, दूसरा वसतुल हयात है, तीसरा गुर्रतुल कमाल है, चौथा बक़िया नक़िया है और 5वां जो उनके उम्र के अवाखिर में लिखा गया वो निहायतुल कमाल है। उनकी एक मसनवी नूह से पहर है जिसमें उन्होंने जिस तरीक़े से, जिस खूबी से, जिस कमाल से और जिस तफसील के साथ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ चीज़ों की तारीफ़ की है और उसकी खूबियाँ बयान की, यहाँ की ज़बानें, यहाँ की कौमें, यहाँ के लोग, यहाँ का मौसम, इसको जन्नत नशीन बताया है, वैसी मसनवी न खुसरो से पहले किसी ने लिखी न उसके बाद किसी ने लिखी। मैं पिछले 15 बरस से हज़रत अमीर खुसरो पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने हज़रत अमीर खुसरो पर तकरीबन 700 किताबें पूरी दुनिया से जमा की हैं और ये किताबें फ़ारसी में, पश्तो में, दरी में, उर्दू में, हिंदी में, रशियन, तजाकी, उज़्बेकी वगैरह वगैरह ज़बानों में हैं। हज़रत अमीर खुसरो की जो मैनुस्क्रिप्ट्स हैं वो हिंदुस्तान के अलावा पूरे दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, देशों में, अलग अलग मदरसों में, यूनिवर्सिटियों में, म्यूज़ियम्स में फैली हुई हैं। हज़रत अमीर खुसरो अपने ज़माने में और आज तक इतने मशहूर हुए कि मुग़ल दौर में बड़े बड़े बादशाहों ने उन पर तरह तरह की पेंटिंग्स बनवाई। यहाँ तक कि बाबर ने और अकबर ने ईरानी जो पेंटर्स थे उनको बाकायदा कमीशन किया कि तुम हज़रत अमीर खुसरो का जो खमसा है, खमसा खुसरो, उस पर पेंटिंग्स बनाओ। तो पूरे दुनिया में हज़रत अमीर खुसरो का जो खमसा है उस पर सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स हमें मिलती हैं। इसके अलावा हज़रत अमीर खुसरो एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, पॉलीग्लॉट, लेक्सिकोग्राफ़र और एक्सपर्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन, मैथमेटिशियन और इसके अलावा बहुत बड़े मूसीकार थे। मैंने हज़रत अमीर खुसरो का जो इल्म मूसीकी है उस पे मेरे पास तकरीबन 2000 ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मैंने पूरे दुनिया से जमा की हैं, जिसमें उनका क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल, कव्वाली और फोक, ठुमरी दादरा उसमें शामिल है। और ख़ासकर जो हिंदी फिल्मों में जो उनके कलाम इस्तेमाल किए गए उसके मैंने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स जमा किए हैं जो तकरीबन मेरे पास 45 के करीब हैं। इसमें कुछ ऐसे भी ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स मुझे मिले जो कि गैर फिल्मी हैं और अलग अलग हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े क्लासिकल के जो संगीत घरानों के उस्ताद हैं, जैसे सितार वादक उस्ताद हलीम ज़ाफ़र खां साहब, बम्बई के गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब, पंडित जसराज, कनकना बैनर्जी, इन्होंने हज़रत अमीर खुसरो के ख़याल और तराने गाए हैं। तराना ये हज़रत अमीर खुसरो ने ईजाद किया और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें अल्फाज बेमानी नज़र आते हैं। दीम दीम ताना नाना तेरे ना या लाली ओम तुम ताना नाना नाना ना, ये देखने में जो बेमानी अल्फाज लगते हैं, इनमें अमीर खुसरो ने अपनी मूसीकी से एक जादू बनाया, एक ऐसा जादू पेश किया कि इसे सुनकर सूफियों को वज़्द और हाल आ गया। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत में, मूसीकी में तराना, कौल, कलबाना, उसके बाद चतुरंग, बसीत, हवा, नक्शोगुल और ना जाने कितने राग रागनी ईजाद किए जो आज भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अलग अलग घरानों में गाए जाते हैं। हजरत अमीर खुसरो ने अरब, इराक और ईरान की मौसीकी से पंजाब और सिंध की संगीत से जोड़ा। कहते हैं तबला और सितार भी हजरत अमीर खुसरो की इजाद है। आज जो म्यूज़िक की शक्ल है
وہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں وہ آج سے 200 300 400 سال پرانی نہیں تھی. ایک الگ قسم کا گانا بجانا, بڑا سرل, سیدھا سیدھا گانا بجانا ہوتا تھا, جو ایک رس ہے جو ایران کے, افغانستان کے اس ایریا سے ایک لا کے ہمارے میوزک میں امیلگمیٹ کیا ہے. بہت سے جو یہ جو انگ ہے, یہ موومنٹس ہیں, یہ وہ آئے اور انہوں نے ادھر کے آرٹسٹوں کے ساتھ بیٹھے, گانا بجانے کی چرچا ہوئی, سوچا سمجھا. تو آج جو ہم شکل دیکھ رہے ہیں ہمارے میوزک کی, اس میں ان کا بہت 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 بڑا سوچ اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تیری سخی پیا گھر آئے, بھاگ لگے سے آنگن کو, میری سخی پیا گھر آئے. تو جتنا سافٹ سرل ہر انسان سمجھ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان کو بہت بڑا ودوان ہونا پڑے کہ الفاظ ہم کو سمجھ میں نہ آئے. کہ اپنی چھب بنائے کے جو میں پی کے پاس گئی, چھب دیکھی جو پیا کی سو اپنی بھول گئی. چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا, منہ سے نینا, منہ سے نینا, منہ سے نینا ملائے کے. فارسی, ترکی اور عربی میں شاعری کرنے والے حضرت امیر خسرو نے ہندوستان کی لوک کتھاؤں کو, عوامی بولیوں کو اپنے سینے میں سمیٹ کر کھڑی بولی میں شعر لکھے. برج بھاشا اور کھڑی بولی کو ادب و ساہتیہ کا روپ دیا. آج ہندی اور اردو والی دونوں حضرت امیر خسرو کو اپنا پہلا شاعر مانتے ہیں. حضرت امیر خسرو ہندوی کے بھی شاعر ہیں, اور نہ صرف شاعر ہیں بلکہ اس کے بنیاد گزار بھی ہیں. اور عام طور سے تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ ان کا ہندوی کلام بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا ان کا فارسی کلام ہے. اگرچہ وہ خطی شکل میں کہیں نہیں مل سکا, لیکن روایات اتنی مضبوط ہیں کہ اس سے ماننے کا سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. مثلاً انہوں نے خود دیباج غرۃ الکمال کے دیباج میں لکھا ہے کہ ان کا اپنا ہندوی کلام ہے, اور اس میں انہوں نے مختلف تجربات کیے ہیں. وہ دو سخنے کہتے ہیں, وہ مختلف نظموں کی شکلیں کہتے ہیں, کہمکرنیاں کہتے ہیں, پہیلیاں بناتے ہیں. اور خود حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں ان کے گیت ہیں جو انہوں نے ہندوی میں لکھے ہیں. اور ہندوی کلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ امیر خسرو کی شخصیت کے اس پہلو کو دکھاتا ہے جو ان کی عوامی ہے, جو صوفیوں کا عوام کے ساتھ جو تعلق تھا اور جو عامیانہ زبان تھی, جو عام لوگوں کی بول چال کی زبان تھی, وہ ان کے ہندوی کلام میں جمع ہو جاتا ہے. یہ بڑی خوبی ہے امیر خسرو کے ہندوی کلام کا. حضرت امیر خسرو نے جس گنگا جمنی تہذیب کی پرورش کی, بسنت کا تیوہار اس کی پہچان ہے. 700 سال سے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ شریف میں بسنت منایا جاتا ہے جو حضرت امیر خسرو سے منسوب ہے. اپنے بھانجے کے انتقال کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء ایک لمبے عرصے تک غمگین رہے. ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے بسنت کے دن حضرت امیر خسرو پیلے کپڑے پہن کر خانقاہ میں آئے
اور اپنے پیر و مرشد کو بسنت کے گیت سنانے لگے۔ حضرت نظام الدین اولیاء مسکرا دیے۔ حضرت امیر خسرو جب دہلی میں ہوتے تو رات گئے جمنا کنارے حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں رہتے، ان سے ریاض و ناز کی باتیں کرتے، روحانی سکون سمیٹتے۔ اپنے پیر و مرشد کی سماع محفلوں میں نیا پن پیدا کرنے کے لیے حضرت امیر خسرو نے قوالی کے فن کو نکھارا، قوال بچوں کا گھرانہ بنایا اور ان کو قوالی کا فن سکھایا۔ آج جس انداز میں قوالی گائی جاتی ہے حضرت امیر خسرو سے منسوب ہے۔ ارے بل بل چاہیے وہ ہے سہاگن کی، قول کے معنی ہے کہنا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یعنی انہوں نے فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا رہا اب علی اس کے مولا ہیں۔ اس قول کو حضرت امیر خسرو نے ہندوستانی سنگیت کے سانچے میں ڈھالا۔ قول آج تک اسی طرز میں سنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ قول دنیا گاتی ہے، قول جو حدیث ہے آپ جیسے سمجھتی ہے، حدیث کو حضرت امیر خسرو نے راگ میں من کنتو مولا فعلی مولا، وہ قول اور رنگ پوری دنیا کے قوال گاتے ہیں۔ بنگلہ دیش، پاکستان، جہاں قوالی کو سنا سمجھا جاتا ہے۔ درباری چمک دھمک، مال و دولت کے باوجود حضرت امیر خسرو ایک عظیم صوفی اور بے مثال مرید تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو کو ترک اللہ کہتے۔ اپنے پیر کے بغیر حضرت امیر خسرو کے لیے زندگی بے معنی تھی۔ سن 1325 عیسوی میں جب وہ دردناک دن آیا اور دہلی کے بادشاہ فقیر حضرت نظام الدین اولیاء دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت امیر خسرو کا دل دنیا سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضرت امیر خسرو سلطان محمد بن تغلق کی فوج کے ساتھ بنگال میں تھے۔ دہلی لوٹ کر حضرت امیر خسرو نے درد بھرے دل سے اپنا آخری دوہا اپنے پیر کے لیے کہا۔ گوری سووے سیج پہ مکھ پہ ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے رین بہی چہو دیس۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے رخصت ہونے کے 6 مہینے بعد اسی سال 1325 عیسوی میں اسلامی تاریخ 18 شوال کو حضرت امیر خسرو نے دنیا سے اپنا سامان سفر اٹھا لیا اور چین کی نیند سو گئے۔ سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں اور اپنے کلام سے دنیا کو جگا رہے ہیں۔ گوری سووے سیج پہ مکھ پہ ڈارو کیس، چل خسرو
हर आपने